اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق العظیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم سیرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان وسیع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بزبان علی بن ابی طالب، سیرت رسول۔ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اچھا اخلاق اعلیٰ نفسیات کا مالک ہونے کی علامت ہے، اور فکر و عقل میں اعلیٰ توازن رکھنے والا ہی اعلیٰ نفسیات کا مالک ہے۔ خلق عظیم کا مالک ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ذات عقل عظیم کل کے مالک ہیں، بلکہ بعض فلسفی کا نظریہ ہے کہ عقل عشرہ میں پہلا عقل حقیقی محمد ہے۔ عقل عشرے میں پہلی عقل حقیقت محمدیہ ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، وہ بھی پیغمبر اسلام۔ اس عقل کا یا کل عقل کی پوری زندگی نمونہ ہے آپ کا ہر کام، آپ کی ہر ادا اور آپ کی ہر بات ایسی ہے جس میں صاحب عقل کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، انک لعلی خلق العظیم۔ دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے سورہ احزاب بھی اعلان فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز قیامت کا امید رکھتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایسی ہستی جو خلقت، عظمت، اعجاز میں اپنی مثال آپ ہو، تاریخ بشریت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس ہستی کی زندگی کا ہر پہلو نورانی، مثالی، انسانوں کی تربیت کے لیے عظیم نمونہ ہے۔ اس ہستی کہ کسی رفتار و کردار کا سیکھنا اسلام کے مقاصد کو درک کرنے کے لیے سب سے مطمئن وسیلہ ہے۔ فضیلت کے اس بحر بے کراں سے آپ دیکھیں کتنے ابواب، کتنے انواع پھیلتے ہیں، پھولتے ہیں۔ طالبان نور کی خدمت میں سیرت پیغمبر اسلام پیش کیا جائے تو آپ کتنے موقع ہیں۔ جنگ کے آداب امیر المؤمنین نے بتایا کہ رسول خدا کے جنگ کے آداب کیا تھے۔ ملاقات کے آداب بزبان علی سنیے سیرت پیغمبر میں۔ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا، آپ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی ملاقات کو جانے کا ارادہ فرمایا تو کسی آئینے کے سامنے یہ گھر کے اندر کسی پانی سے بھرے برتن کے اوپر سے اپنے چہرے اور بالوں کو سنوارتے ہیں کسی سے ملنے کے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ کسی عام انسان، دنیاوی تھوڑا سا پیسے، دولت مند، شہرت مند، سیٹ، آفس یا بازار جانا ہے، کتنا سنور کے جاتے ہیں، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں یا مجلس میں آتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے۔ یہ کیا، یہ نہیں کہ بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اور سج سنور کے جائیں، ائمہ معصومین کی بز میں جا رہے ہیں تو اور سج سنور کے جائیں۔ جس لباس میں سونے کا لباس ہے وہی جو ہے اٹھ کے چلے گئے مجلس میں۔ پیغمبر اسلام عام انسان بھی ملنے آ رہا ہے تو پیغمبر اسلام پہلے اپنے چہرہ دیکھتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں، بالوں کا سنوارتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لاتے تھے کہا جاتا تھا تو یا رسول اللہ، آپ باہر جاتے ہیں اس وقت اپنے چہرے اور بال کو سنوارتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی یہ بات پسند ہے کہ کوئی بھی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے ملاقات کو جائے تو خود کو سجا سنوار کے جائے۔ اللہ اکبر۔
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے بہت لمبی سیرتی گفتگو ہے، اور 2 لفظوں میں گزارش کیا جائے، کھانا کھانے کے بھی آداب۔ عام طریقے سے انسان کھا تو لیتا ہے، جانور بھی کھا لیتا ہے، لیکن سیرت پیغمبر میں کھانا کھانے کے آداب بھی ہیں۔ ہم ایسے دنوں میں جو ایام وحدت ہے، ہم سیکھیں کہ ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملنا جلنا کھانا پینا کیسے ہو۔ تو آؤ علی کے در سے پیغمبر کا تعارف حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے بدن کسی وزن یا کسی اور چیز پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے بائیں ران پر، لیفٹ پاؤں پر زور دے کے بیٹھتے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران کسی چیز پر ٹیک نہیں لگاتے تھے، خدا کے نام اور ذکر سے شروع کرتے تھے، اور ہر 2 زانوں درمیان خدا کو یاد کرتے تھے اور اسی کے حمد و ثنا کرتے تھے۔ کھانے کے درمیان بالکل گفتگو نہیں۔ آج ہماری گول میز لگتی ہے گفتگو کرنے کے لیے، اور اسی میں کھانا، اور کھانا کھاتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہاں سے گفتگو ہو جائے اور بات ہو جائے۔ تو یہ سیرت پیغمبر نہیں ہے۔ قرآن شروع کرنے کے برابر ہے کھانا کھانا، تو انسان کھانا کھاتے وقت خاموش رہے، ذکر الہی کرتا رہے، اس نعمت کی قدر کرے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت اس بات کی اہمیت کی واضح ہے کہ نعمت دینے والا منعم کا نام لینا بھی شکر کے مصادیق میں سے ہے۔ آپ کبھی بھی کھانا کھانے میں افراط و تفریط نہیں کرتے تھے۔ جب کسی کھانے پر ہاتھ رکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس کے نام سے شروع کرتا ہوں، خدایا اس کھانے کے ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور کسی بھی کھانے کو برا نہیں مانتے تھے۔ اگر کھانا چاہتے تھے تو تناول فرماتے تھے، اگر کھانا نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیتے تھے، لیکن کسی کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے۔ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا انہوں نے، کھاتے وقت کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے۔ ہمیشہ آپ کی تمنا رہتی تھی کہ مل کے کھانا کھائے تاکہ برکت ہو۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ہوں 5 آدمی ہوں، سب الگ الگ اپنی پلیٹ اٹھائے کھانا کھا رہے۔ اب تو بوفے کا سسٹم آیا، تو بیٹھنے کا پھر پیغمبر کی ہم سیرت مانتے ہیں، پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر کی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یہ کھانے میں بھی تو ہم ان کے آداب کے طریقے کو اپنی زندگی میں نہیں ڈھالتے۔ تو آپ کا بہترین کھانا مل بیٹھ کے کھانا کھانے والا ہوتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت سب سے پہلے شروع کرتے تھے، اور سب سے بعد کھانے سے اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تاکہ کسی کو شرم نہ آئے، تاکہ دوسرے لوگ کھاتے رہیں انہیں شرم محسوس نہ ہو، بھوکے دسترخوان سے نہ اٹھیں۔ کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے کھاتے تھے، کسی اور کی پلیٹ میں، کسی اور کی جگہ پہ، کسی اور کے تھالے کی طرف نہیں نظر کرتے تھے، ورنہ یہاں ہوتا ہے کہ اپنے طرف کا کھانا اس کی طرف، اس کے طرف سے کھانا اپنی طرف، اور پھر اس کے بعد سب ان کے پلیٹ میں ڈال رہے ہیں، ان کے کھانے میں ڈال رہے ہیں، ان کو وہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر ہم سیرت رسول خدا کو مانتے ہیں۔ اور آپ گرم کھانا نہیں کھاتے، ہمارا یہ ہے ارے گرم آپ کو گرم دو، ارے گرم مزہ ہے۔ گرم کھانا نہیں، ٹھنڈا کھانا، گرم پانی پینا۔ پیغمبر اسلام گرم کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کا کھانا بہت ہی سادہ تھا، جیسے جو کی روٹی۔ آپ نے کبھی بھی گندم کی روٹی نہیں کھایا، سادہ مگر طاقتور کھانا کھاتے تھے، جیسے خرما وغیرہ، کھجور وغیرہ بہت پسند کرتے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ 236۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ انسان اپنی مشکلات، پریشانی، دشواری ختم کرنے کے لیے سورہ زاریات 58 نمبر کی آیت، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورہ زاریات 58 نمبر۔ ہر نماز کے بعد پڑھیے، دیکھیے ہر مشکل، ہر پریشانی، دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ سیرت پیغمبر اسلام بزبان علی ابن ابی طالب جاری و ساری ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔